پاک فوج دشمن کی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے تیار. پوری قوم دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم. ایل او سی پر بھارتی کوڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی. پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا. بھمبر کے علاقے میں دشمن کی کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش. پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی مذموم کوشش ناکام بنا دی. کارروائی پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے. پاکستان میں دہشت گردی میں علاقائی حریف ملوث ہیں. جعفر ایکسپریس پر حملے میں بیرونی معاونت کے شواہد موجود ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستانی قونصلر جواد اجمل نے کہا، عالمی برادری کو دہشت گرد حملوں کے متاثرین کی حمایت کرنی چاہیے. پاکستانی قونصلر جواد اجمل نے کہا، پاکستان نے پہلگام حملے کی مذمت کی ہے. عالمی برادری سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینے اور ریاستی دہشت گردی بند کرانے کا مطالبہ. پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی گہری تشویش. انتونیو گوتریز نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تناؤ کی فضا پر شدید تشویش ہے. چاہتے ہیں فریقین تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. مسائل صرف اور صرف پرامن مکالمے اور سفارتی ذرائع سے ہی حل ہو سکتے ہیں. پوری قوم کی طرح پاک فضائیہ بھی ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار. J-10C اور JF-17 بلاک 3 طیاروں کی شمولیت سے پاک فضائیہ کی حربی صلاحیت میں نمایاں اضافہ. پاک ایئر فورس جدید ٹیکنالوجی اور کثیر الجہتی صلاحیتوں کے ساتھ فضائی جنگ کی مضبوط قوت بن چکی. PL-15 میزائلوں کی موجودگی پاکستان کی فضائی برتری کو ناقابل تسخیر بناتی ہے. خلائی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام پاک فضائیہ میں تیزی سے شامل کیے گئے. بھارت میں مسیحی اقلیت کی نسل کشی عروج پر. مودی سرکار کے دور میں بھارت اقلیتوں کا قاتل بن گیا. منی پور میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی بے نقاب ہو چکی. بھارت ہندو انتہا پسندی کے ہاتھوں مسیحی برادری خاکستر. بھارت میں مذہبی آزادی کا ڈھونگ بے نقاب بھارت اقلیتوں کے لیے جہنم بن گیا. بھارت میں مسیحیوں کے دیہات جلانے والوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. عالمی برادری بھارت کے مظالم پر خاموش کیوں؟ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھارت پر پابندیاں عائد کریں. کینیڈا میں الیکشن، لبرل پارٹی نے میدان مار لیا. الیکشن کے مکمل نتائج سامنے آ گئے. آئندہ حکومت لبرل پارٹی بنائے گی. مارک کرنی کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم متوقع. لبرل پارٹی نے 165 نشستیں جیت لیں. کنزرویٹو پارٹی 147 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. صوبہ کیبیک نیشنل پارٹی بلاک کیوبک لبرل حمایت یافتہ کو 23 سیٹیں حاصل کی. NDP نے 7، گرین پارٹی کو 1 سیٹ پر کامیابی ملی. کنزرویٹو پارٹی کے نامزد وزیر اعظم پولیور نے نتائج قبول کر لیے. پاکستان کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب. اجلاس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. IMF بورڈ میں $7 ارب کے قرض پروگرام کے تحت پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا. قرض پروگرام کے تحت $1 ارب سے زائد کی اگلی قسط جاری کرنے کی منظوری کا امکان. پاکستان کے لیے کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پہلی قسط جاری کرنے کا بھی جائزہ لیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. محسن نقوی نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے فیصلوں پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا. وزیر داخلہ نے مولانا کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا. محسن نقوی نے کہا، بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا. محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کا معاملہ ٹل گیا. مشترکہ مفادات کونسل نے نئی نہروں کا منصوبہ واپس لے لیا. معاملہ دوبارہ ارسا کو بھجوایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. نہروں کے معاملے پر وفاق اور صوبائی نمائندوں پر کمیٹی بنائی جائے گی جو پانی کے استعمال کے حق پر تجاویز پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، صوبوں کی منظوری کے بغیر کوئی منصوبہ نہیں بنے گا.
پناہ گزینوں کے بحران پر عالمی رد عمل ناکافی اور تشویشناک قرار۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا بیان، کہا عالمی سطح پر جبری نقل مکانی کا بحران تباہ کن حدوں کو پہنچ چکا ہے۔ 12 کروڑ سے زائد افراد اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ نئے تنازعات کی روک تھام اور جاری تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنے پر زور۔ لبیک اللہم لبیک حج فلائٹ آپریشن کا آغاز۔ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ سے حج پروازیں عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے عازمین کو رخصت کیا۔ سعودی عرب کے سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لاہور سے پہلی پرواز 150 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے عازمین حج کو ہار پہنائے، کیک کاٹا۔ عازمین کو خصوصی تحائف بھی دیے گئے۔ حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حج پالیسی 2025 کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے کہا، حج پالیسی انتظامی معاملہ ہے، عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا، درخواست گزار حج پالیسی میں کوئی بدنیتی ثابت نہیں کر سکا۔ لاہور میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر سے گرفتار پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ صنم جاوید کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی گئی۔ صنم جاوید کو پی ٹی آئی ریلی کے دوران سڑک بلاک کرنے اور ریاست مخالف نعرے لگانے کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ صنعتوں سے وابستہ مزدوروں کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محنت کشوں کے لیے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دے دی۔ راشن کارڈ پروگرام پر عمل درآمد 1 جولائی سے ہوگا۔ محنت کشوں کو راشن کارڈ پروگرام کے تحت سالانہ 40 ارب روپے ملیں گے۔ سورج نے آج بھی آگ برسانا شروع کر دی۔ کراچی میں بھی جھلسا دینے والی گرمی، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جانے کا امکان۔ گرمی 42 ڈگری کی محسوس ہوگی۔ گھوٹکی میں پارہ 46 اور لاہور میں 41 تک جانے کا امکان۔ موسم شدید گرم ہونے سے آزاد کشمیر میں گلیشیئر نے تیزی سے پگھلنا شروع کر دیا۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ بدھ سے بالائی علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ اداکارہ ہانیہ عامر کا بھارتی فلمی ڈیبیو بھی خطرے میں پڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر پہلگام حملے کی مذمت کے بعد بھارتی صارفین ہانیہ عامر کو فلم سے نکالنے کا بھرپور مطالبہ کرنے لگے۔ دلجیت دوسانجھ کی بھارتی فلم سردار جی 3 سے ہانیہ عامر کو نکال کر نئی اداکارہ کو کاسٹ کرنے کی خبروں نے تہلکہ مچا دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستانی اداکاروں پر بھارت میں کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش، بھارت میں ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار۔ آپریشنل وجوہات کی بنا پر 12 گھنٹے میں دہلی ایئرپورٹ کی 510 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ روس کا یوکرین کے ساتھ 8 سے 10 مئی تک جنگ بندی کا اعلان۔ روسی صدر پیوٹن نے جنگ عظیم دوم میں کامیابی کے 80 سال پورے ہونے کی تقریبات پر عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ دوسری جانب یوکرین نے پیوٹن کے اعلان پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر روس واقعی امن چاہتا ہے تو وہ فوری طور پر جنگ بند کرے۔ پاکستان سپر لیگ کا سپر ایونٹ، ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج ٹکرائیں گے۔ آج کا میچ پوائنٹس ٹیبل پر پوزیشن کے لیے اہم ہوگا۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ 10 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے۔ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز 6 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر۔ بچوں کا مقبول اور شہرہ آفاق ڈرامہ اینک والا جن کے رائٹر حمید کی برسی۔ اے حمید کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 برس بیت گئے۔ اے حمید نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں رقص کا دن منایا جا رہا ہے۔ رقص آرٹ اور کلچر کا قدیم ترین اظہار۔ مختلف تہذیبوں میں رقص جذبات اور مزاج کے اظہار کا بہترین ذریعہ۔ برجستہ اور بے ضابطہ جملے بازی میں اپنی مثال آپ، طنز و مزاح کی دنیا کے بے تاج بادشاہ منور ظریف کو بچھڑے 49 برس ہو گئے۔ فلم بنارسی ٹھگ نے منور ظریف کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔